السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فدا یزدانی اور آج ہم بات کریں گے کیٹ اسکریچ ڈیزیز کے بارے میں۔ بلی کے ناخن کی خراش لگنے سے یا بلی کے چاٹنے سے، زخم چاٹنے سے انسان میں یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس کا نام ہے کیٹ اسکریچ ڈیزیز۔ یہ بیماری ایک بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے جس کا نام ہے باٹونیلا ہینسیلے۔ یہ بیکٹیریا عمومی طور کے اوپر کیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اگر کیٹ بیمار ہو جائے تو تب یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ پسو کے ذریعے جو فلیز ہیں ان کے ذریعے ایک بلی سے دوسری بلی میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ پسو جب ایک انفیکٹڈ کیٹ کے اوپر فیڈ کرتا ہے، اس کے بعد جب دوسری کیٹ کو وہ کاٹتا ہے تو وہ بلڈ کے ذریعے ٹرانسفر کرتا ہے، اور پسو کے فضلہ جو خارج ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی دوسری بلیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جب پسو کے فضلہ سے یہ خارج ہوتا ہے تو یہ سکن کے ساتھ بھی یہ بیکٹیریا اٹیچ ہو جاتا ہے، تو بلی جب گرومنگ کرتی ہے تو چاٹتی ہے یا ایک دوسرے کے اوپر وہ پنجوں سے خراش کرتی ہیں، تو ان کے ناخن کے اندر بھی موجود ہوتا ہے یہ بیکٹیریا۔ جب یہی ناخن انسان کو جب اس نے اسکریچ کرنا ہے تو یہ ان کے ناخن کے ذریعے انسان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ عموماً چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، اور یہ بیماری بھی بچوں میں زیادہ آتی ہے کہ بچے کیٹ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور لوگ اس بات کا احتیاط نہیں کرتے کہ آپ نے کیٹ کے ناخن کٹوانے ہیں، کیونکہ یہ ناخن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یہ لعاب کے اندر بھی موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہے اور بلی نے چاٹ دیا ہے تو اس کو فوراً صاف کریں، کیونکہ یہ بیکٹیریا ان کے لعاب کے ذریعے آپ کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب انسان میں کون کون سی علامات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے جہاں پہ بلی اسکریچ کرتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی پمپل بن گیا ہے، دانہ بن گیا ہے لال رنگ کا، اور ساتھ اس کے لمف نوڈ سویل ہو جائیں، 3 سے 5 دن لگتے ہیں لمف نوڈ سویل ہونے میں، تو لمف نوڈ اگر سویل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ بلی کی خراش کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے، تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر ہاتھ پہ بلی نے اسکریچ کیا ہے تو بغل کے لمف نوڈ سویل ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پہ بلی نے کاٹا ہے تو لمف نوڈ آپ کی گردن کے سویل ہو جاتے ہیں، اور اگر ٹانگ پہ اسکریچ کیا ہے تو تھائی کے جو لمف نوڈ ہیں وہ سویل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر لمف نوڈ سویل ہو جائیں تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ آپ نے بلی کے ناخن بر وقت کاٹنے ہیں اور فلیز کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ فلیز مین کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ناخن وہ کاٹنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بلی کی گرومنگ لازمی کریں، اور آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، فلی کنٹرول لازمی کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ اور اس میں عموماً بچے، بوڑھے یا وہ امیونو کمپرومائز لوگ جن کے امیون سسٹم ویک ہے، جیسے HIV پیشنٹ ہیں یا لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں، وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ احتیاطی طور پر بلی کو چہرہ یا زخم کو چاٹنے نہ دیں۔ کھلے زخم ہمیشہ بلی سے دور رکھیں۔ بچوں کو بلی کے ساتھ محفوظ طریقے سے کھیلنا سکھائیں۔ خراش لگنے یا کاٹنے کے بعد اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں اور پانی اچھی طرح سے بہائیں تاکہ وہاں پہ سویلنگ کم ہو۔ ناظرین، ہر بلی خطرناک نہیں ہوتی، اور ہر خراش سے بھی کیٹ اسکریچ ڈیزیز نہیں ہوتی، لیکن خراش کے بعد لمف نوڈ کی سوجن ہو جائے، بخار یا مسلسل خراش والی جگہ پر پین ہو تو اسے معمولی زخم سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ویٹس، پیرا ویٹس، کیٹ اونرز اور ریسکیورز، خاص طور پہ جو کیٹس کو اسٹرے کیٹس کو ڈیل کرتے ہیں، سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بلیوں کی صحت، فلی کنٹرول اور ذاتی حفاظت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔